نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو رحمان اور رحیم عزیز اور ودود ہے رحیم اور کریم ہے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی زندگی میں مختلف پیشن گوئی کی اور ہمارا ایمان ہے کہ جو پیغمبر نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا اور صحابہ نے اپنی زندگیوں میں بھی پیغمبر علیہ السلام کی کئی پیشن گوئیاں جیسے فرمایا تھا ویسے ہی دیکھا اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے آپ نے ایک پیشن گوئی جس کا ذکر آج ہم اللہ کے فضل سے اپنے خطبے میں کریں گے وہ بھی آپ کی وفات کے بعد ویسے ہی پوری ہوئی سیدہ
ام فضل بنت حارث، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے پیغمبر، میں نے ایک بڑا قبیح قسم کا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ہوا، کیا ہے وہ؟ قالت انہ شدید، کہا بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر ہے کیا وہ خواب سناؤ۔ میں نے کہا مجھے ایسا لگا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں پھینکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت عمدہ خواب دیکھا، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ خواب کی تعبیر، جو تیری گود میں ہوگا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوا۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میری گود میں تھا۔ ایک دن پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتلایا میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے۔ حسین کی عمر کتنی ہے؟ گود میں، اور آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ اور ام فضل پریشان ہو گئی ہیں، پوچھتی ہے مالک کیا ہوا اللہ کے نبی؟ آپ فرماتے ہیں جبریل مجھے خبر دے کر گیا میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے۔ میں نے کہا یہ بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس جگہ پر یہ قتل ہوگا وہاں کی مٹی جبریل نے مجھے لا کر دی، سرخ مٹی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کو فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها، آج میرے گھر میں وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ خبر کیا لایا؟
اس نے مجھے کہا ہے فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، یہ جو آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا نا حسین، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أُرِيتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، اگر آپ چاہیں تو مقتل کی میں مٹی آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں اسے قتل کیا جائے گا۔ پھر اس نے سرخ مٹی نکال کر مجھے دکھائی کربلا کی۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں میں طہارت کا برتن لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے، فنادى علی اصبر ابا عبداللہ، علی نے آواز دی اور کہا ٹھہر جاؤ عبداللہ۔ اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، دریائے فرات اس کے کنارے پر ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ رک گئے۔ اب علی فرماتے ہیں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، عیناہ تفیدان، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کس نے آپ کو غضبناک کیا ہے؟ کس نے غصہ دلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہاری آمد سے پہلے ابھی جبریل امین تشریف لائے، ابھی اٹھ کر گئے، انہوں نے بتلایا ہے حسین کو دریائے فرات کے کنارے پر قتل کر دیا جائے گا۔ باپ ہے علی، کسی باپ کو خبر ہو جائے میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے، باہر نکلنے دے گا؟ کون ہے حسین؟ جس کے ہونٹوں پر اللہ کے پیغمبر اپنے ہونٹ رکھ کر چوما کرتے تھے۔ کہا ابھی خبر دے کر گیا جبریل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تجھے جس جگہ حسین کو قتل کیا جائے گا اس کی مٹی کی خوشبو سنگھاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے بیٹے کی مقتل کی مٹی ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور مٹی کی مٹھی بھری اور مجھے دے دی۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور میں رونے لگ گیا۔ یہ پیشن گوئی پیغمبر علیہ السلام کی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ فرق دیکھیے، حدیث میں آتا ہے پیغمبر رو رہے ہیں، آسمان والا جانتا ہے پیغمبر کیوں رو رہا ہے۔ کہا جبریل جاؤ پوچھو ما یبکی کا، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ اور پیغمبر کہتے ہیں رب امتی، میں اپنی امت کے پیچھے رو رہا ہوں، میں اپنی امت کے پیچھے رو رہا ہوں۔ اور امت پیغمبر کے بیٹے کو قتل کر دے، سوچئے گا ذرا۔ قصور کیا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور قاتل کون ہے؟
قصور یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، پیغمبر کا نواسہ ہے؟ سوچئے گا، خانوادہ رسول ہے۔ اور اس محرم کے مہینے میں تشیع رافضی سنیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سنی قاتل ہیں، سارے یزیدی ہیں۔ قتل کرنے والے کون ہیں؟ کتابیں ان کی اٹھا کر دیکھیے، سنیوں کی نہیں۔ کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا، آ جاؤ۔ تاریخ کیا ہے؟ 8 ذی الحج۔ سارے صحابہ حج کے لیے جا رہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی طرف جا رہے۔ کنہوں نے بلایا؟ شیعان علی نے بلایا، یاروں نے بلایا۔ اور صحابہ حج کے لیے جا رہے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ حالات دیکھ کر آؤ۔ یاروں نے پہنچنے کے بعد سب کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل اور اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ کنہوں نے؟ کوفیوں نے، شیعان علی نے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کی طرف چلے تو ان کی عمر ایک کم 70 سال ہے۔ کچی عمر نہیں، سمجھدار ہیں، صاحب اولاد ہیں، بزرگ ہیں۔ خط لکھ لکھ کر ہزاروں کے حساب سے، کہتے ہیں 1500 خط لکھا کوفیوں نے، آ جاؤ آ جاؤ ہم تمہارے۔ اور یہ کون ہے کوفی؟ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد علی کے گرد گھیرا باندھا ہوا تھا۔ بلال جا کے بیٹھ، علی کے گرد گھیرا باندھا ہوا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ارد گرد میرے عثمان کے قاتل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ اگر میں ان کو پکڑوں یہ مجھے ہی قتل کر دیں گے۔ ساری فوج کہنے لگ گئی تھی ہم عثمان کے قاتل ہیں، میں کس کس کو پکڑوں، مجھے ذرا سنبھلنے تو دے۔ انہوں نے ہی مدینہ سے دار الخلافہ اٹھا کر کوفے میں، اور یہ اصل میں کون ہے؟ عبداللہ بن سبا کی اولاد، وہ یہودی، اس کی نسل میں یہ گاڑی چل رہی ہے اسلام دشمنی کی، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر علی کو شہید کیا، حسن کو شہید کیا، زہر دے دیا تھا، اور اب حسین ایک رہ گیا تھا، اسے بھی کوفیوں نے وہیں بلا لیا۔ یہ سب اسلام کے دشمن تھے، خانوادہ رسول کے دشمن۔ بلانے والے کون ہیں؟ شیعان علی۔ بلایا کہاں ہے؟ کوفے میں۔ کتاب ان کی ہے جلاء العیون، 379 نمبر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ولد الزنا، کتاب ان کی۔ یہی کتاب 493 پر لکھتا ہے حسین کو کوفیوں نے شہید کیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ سنی سارے یزیدی ہیں،
اور یزید نے مارا تھا، مارنے والے بھی خود، بلانے والے بھی خود۔ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا دی تھی، کوفہ والو، دغا وادو، دھوکہ وادو، اللہ تمہارے آنکھوں سے آنسوؤں کو کبھی ختم نہ کرے۔ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہا کوفہ والو تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے دل میں نبی کے خلاف بغض اور کینہ، تم نے ان کے چچا زاد بھائی علی کو شہید کیا، تم نے ان کے نواسے حسن کو زہر دیا، اور تم نے حسین کو بلا کر حسین کو شہید کیا رضی اللہ عنہ۔ طبرسی کی کتاب الاحتجاج کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کرے گی، میری امت قتل کرے گی۔ زینب کی بد دعا آج تک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور قیامت تک قبولیت رکھے گی۔ زینب نے کہا تھا تم ماتم کرتے رہو، برباد ہو، ہلاکت ہو تمہیں، تو کسی نے کیا نقشہ کھینچا ہے، پٹتا رہے گا سینہ دشمنان اسلام کا تا قیامت۔ تم کیا جانو اہل بیت کی بد دعا میں کتنا اثر ہے۔ ذرا نقشہ تو کھینچے، باپ کا سر نیزے پر ہو اور اولاد ساتھ چل رہی، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ اور کہیں گے کیا کہ یزید نے قتل کروا دیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ قاتل کے گھر میں بھی کوئی شخص جا کر رہتا ہوتا ہے، مقتول پارٹی، مقتول کون ہے؟ اہل بیت، حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی بڑی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا یزید کے گھر میں موت تک رہی۔ بھائی کے قاتل کے گھر میں بہن رہا کرتی ہے۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے، زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کی نواسی، اس کی قبر آج بھی بنو امیہ کے قبرستان کے اندر موجود ہے۔ جنازہ یزید کے گھر سے نکلا ہے حسین کی بہن کا رضی اللہ تعالی عنہ، خود مارنے کے بعد، اور کہتے ہیں ان سنیوں نے، یزیدیوں نے قتل کر دیا تھا۔ یزید کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قتل تم نے خود کیا، بلایا اور دھوکہ دیا۔ تاریخ کی ہر کتاب اٹھا کر دیکھیے، جب کوفیوں نے گھیر لیا تھا تو آپ نے کہا تھا مدینے سے آیا ہوں واپس جانے دو۔ 3 شرطیں دنیا کی ہر کتاب کے اندر موجود ہیں۔ مدینے سے آیا ہوں، واپس جانے دو، واپس جانے دو، اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ نمبر 2، واپس نہیں جانے دیتے، راستہ چھوڑ دو، جہاں جہاد ہو رہا ہے اس سرحد پر چلا جاتا ہوں، اللہ کے راستے میں دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہاں بھی جانے نہیں دیتے تو یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور یزید جانے، راستہ چھوڑ دیتے۔ لیکن انہیں خبر تھی
کہ جب ایک ایک کا نام لے کر بتایا جائے گا یہ آپ کی حکومت کے باغی ہے، گردنیں ہماری اترے گی، اس لیے انہوں نے نواسۂ رسول کو ہی قتل کر دی۔ یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر۔ صحیح بخاری ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو عمر بن خطاب کے بیٹے، بہادر شخص کا بہادر بیٹا، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، برادری کو، فاروقی برادری ساری جمع ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں سنو، ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی، جو یزید کی خلافت کے خلاف کھڑا ہوگا، بیعت توڑے گا، عمر کے بیٹے عبداللہ کا اس برادری کے بندے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کے الفاظ۔ بد سے بدنام برا۔ وہ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں جب ہم پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، سنی مدرسہ، ہم بھی سنی، وہاں ایک پہلی صف کے اندر ایک بزرگ نے ہوا خارج کر دی، بچے مدرسے کے ہنسنے لگ گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے اس کی طرف جو غور سے دیکھا تو وہ ساتھ والے کو کہتا ہے شاباش ہے، ہوا نکال کے اب مجھے دیکھتا ہے۔ سارے لوگ ادھر چلے گئے۔ قتل خود کیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ کی اولاد گواہیاں دے رہی اور کتابیں بھی تمہاری تم ہی چھاپ رہے اور لگا دیتے ہو کہ یزید نے کیے، اور یزید ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ شاید ہی کوئی دنیا کا گناہ ہوگا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایمانداری سے بتائیے، وہ سینکڑوں صحابہ کے شاگرد جو یزید کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر رہے ہیں، ابو ایوب انصاری، انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری، ابو ایوب نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسے امیر مان رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو وہ ایسا تھا اور ایسا تھا، ان صحابہ کے بارے میں تمہاری زبان پر کیا کہے گی؟ سوچ لو۔ خطاب کا بیٹا نعوذ باللہ اتنا بزدل تھا کہ ڈر گیا تھا، اور جنہوں نے بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، وہ شخص جنہوں نے علن اعلان کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے موت تک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، وہ یزید سے ڈر گئے تھے یا یزید کی فوجوں سے ڈر گئے تھے؟ اپنی فتووں کی زد میں دیکھو کون کون سا صحابی آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، حقائق کی دنیا میں رہو، جہالت سے پناہ مانگو۔ حقیقت یہی ہے، گھر بلایا تھا اور شہید کر دیا۔ یقین نہیں آتا غزہ کی آباد اسماعیل، حماس کا جو صدر ہے، ایرانیوں نے بلایا اور قتل کروا دی۔ یہ اسرائیل اور ایرانی، یہ دونوں ایک ہی نسل سے، ایک ہی نسل سے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، 1000 سال کے ماتم سے بھی نہ بدلا مزاج، وہی روش ہے
کہ گھر پر بلایا اور مار دیا؟ پہلے حسین کو مارا، حسینیوں کو مارا، اب یہ ایک آواز اٹھ رہی تھی قطر سے بیٹھ کر یہ کر رہا تھا، گھر بلایا اور قتل کروا دیے۔ آج تک تمہارا یہ ایٹمی پلاٹ اور یہ میزائل اسرائیل پر تو نہ برسے، برسے تو مسلمانوں پر برسے۔ اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، چھپکلی کو جانتے ہو؟ کرلا یا کرلی، یہ چھپکلی، ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ چھپکلی جہاں نظر آئے قتل کر دو، جو ایک نشانے سے قتل کرے گا کتنے ہی نفل کا ثواب ملے گا، کچھ تو کہتے ہیں 100 نفل کے برابر ثواب۔ اور میں نے اللہ کے فضل سے مقبوضہ کشمیر میں بڑی دور میں نے یہ کرلا ابراہیم خلیل اللہ کا دشمن دیکھا، اتنا بڑا سائز، میں نے وہیں سے بسم اللہ پڑھ کر ایک ہی وار سے اسے قتل کر دیا۔ جس کرلے نے ابراہیم علیہ السلام پوچھا تھا نا نبی سے چھپکلی کو کیوں مارے، کہا یہ وہ ہے جو خلیل اللہ کے آگ میں پھونکے مارتی تھی کہ آگ تیز ہو جائے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، وہ جو پھونکے مارتی تھی یا مارتا تھا کرلا یا کرلی یا چھپکلی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، وہ زندہ ہے؟ مر گئی، لیکن اس کی نسل قیامت تک جرم بابے کا اور آخری نسل تک اہل ایمان اس کو قتل کرتے رہیں گے۔ جرم جواد نقوی کی زبان میں اس نے خود کہا کہ حسین کو ہمارے بڑوں نے شہید کیا، جیسے چھپکلی جہاں نظر آئے گی مسلمان مارتے رہیں گے، ایسے رافضی قیامت تک فاطمہ کی بیٹی کی بد دعا کے ذریعے اپنے سینے کو پیٹتے ہی رہیں گے، اپنے جسم کو زخمی کرتے ہی رہیں گے، آگ پر ماتم کرتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، جیسے چھپکلی کی نسل کو عذاب رب دلوا رہا ہے امت محمدیہ کے ذریعے، ایسے ہی حسین کے قاتلوں کو عذاب رب انہی کے ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہی اپنے جسم کو مارتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر سن لو جمعے کا خلاصہ، یزید کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ زینب حسین کی بہن، علی کی بیٹی، پیغمبر کی نواسی، جس کا ستیلا داماد یزید تھا، یہ ساری زندگی یزید کے گھر میں رہی۔ حسین کی بہن اگر یہ سمجھتی یزید قاتل ہے تو کبھی اس کے گھر میں قدم رکھ سکتی؟ سوچئے گا ذرا۔ سنیو، تم ہی باہر نکل کر ان کو پانی پلاتے ہو۔ محرم کے دنوں میں ہم سید پیٹتے ہوئے آتے ہیں اور سنی اور وہابی اور اہل حدیث اور سارے یہ فرقے انہیں شربت روح افزا پیش کرتے ہیں، آؤ حسین کے قاتلوں ہم تمہیں روح افزا پلاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے، میں کہوں گا اللہ ہم وہ ہیں جو اہل بیت کے خاطر ان رافضیوں سے بائیکاٹ رکھتے تھے، اور یہ تیرے نبی کے وہ امتی ہے جو حسین کے قاتلوں کو شربت پلایا کرتے تھے۔ کیا جواب دو گے؟ نبی اگر پوچھے میرے نواسے کو تم نے قاتلوں کو، نواسے کے قاتلوں کو تم نے حلیم کھلائی تھی؟ تو سینہ تان کے کہنا کھلائی تھی، کیونکہ ہم
صدر بین المذاہب ہم آہنگی کے تحت کام کر رہے تھے۔ او اہل ایمان، ہمارا اسلام اور ایمان کا ان رافضیوں سے کیا تعلق؟ یہ یہودی النسل ہے، ہم حسینی سید صلی اللہ علیہ وسلم۔